نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے ایک آج اہم موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ عموماً ہر گھر میں، بیشتر گھروں میں لوگوں کا اس طرح واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ موضوع ہے چوٹ کا موضوع، اور اس کی کے اندر ایڈوانسمنٹ اگر دیکھی جائے تو بعض اوقات چوٹ کے پہلو میں جو ہے وہ فریکچر کا عنوان بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو ایک ہے بند چوٹ لگنا، دب آ جانا، اور اس میں کسی قسم کا زخم کا نہ ہونا، اور ایک ہے کہ زخم کا پیدا ہو جانا اور ہڈی کے اندر ایسی ضرب لگنا کہ ہڈی جو ہے وہ اس میں کریک آ جائے، بال آ جائے، ہیئر لائن فریکچر آ جائے، یا ملٹیپل یا کمپوننٹ قسم کا کمپاؤنڈ فریکچر آ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے گھر کے اندر عمومی طور پہ بچوں میں کھیل کود کے دوران، سواری کے دوران، موٹر سائیکل پر جو ہے رات ٹریول کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر چھت پہ چلتے پھرتے انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اور ایسی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے بہت آسان سی 3-4 ادویات کا میں ذکر کروں گا، اگر آپ کے پاس وہ ریڈیلی اویلیبل گھر میں ہوں۔ بلکہ میں نے جو ہماری ویڈیو تھی ایمرجنسی کٹ کے حوالے سے، جو میڈیسن کے ٹول باکس ہے، اس میں ان ادویات کا ذکر کیا ہے چوٹ کے عنوان سے۔ تو اس میں یہ 4 ادویات اگر آپ کے پاس ہیں اور چوٹ اگر بند ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے زخم نہیں آیا، اور سویلنگ ہے، انفلیمیشن ہے، انفلیمیٹری فیکٹر وہاں پہ آ چکا ہے، اور درد کی شدت ہے، حدت ہے، تو ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے یہ 4 ادویات اگر آپ کے پاس ہیں تو بآسانی آپ جو ہیں وہ اس فیز کو گزار سکتے ہیں، اور اس میں مکمل طریقے سے آپ جو ہے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور خود بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پیارا ہے، کوئی نیئر اینڈ ڈیئر ہے، بچہ ہے، کو بہن بھائی ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، تو آپ کے پاس پہلی جو چوٹ کی جو ٹاپ میڈیسن ہے وہ آرنیکا ہے۔ آرنیکا، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس دوسری ٹاپ میڈیسن جو ہے رسٹاکس، لیڈم، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس روٹا اور برائیونیا، بیلیڈونا۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو بند چوٹ کی شکل میں، یا رسٹاکس کا میں نے یہاں پہ جو نام، لیڈم کا جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا وہ اس حوالے سے کیا اگر چوٹ لگنے سے رگڑ پیدا ہوئی ہے اور ابریشن آیا ہے، وہاں پہ تھوڑی سی سکن وہاں سے ہٹ گئی ہے، چھل گئی ہے، تو جیسے ٹیٹنس کے لیے ہم اینٹی ٹیٹنس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی تدبیر کے لیے، تو لیڈم پال ایک میڈیسن ہے جس کا وہاں پہ استعمال کیا جائے گا ایڈیشنلی۔ اور اگر وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ خراش نہیں آئی ہے، ایبریشن نہیں ہے، جلد کٹی پھٹی نہیں ہے، اور بند چوٹ ہے، تو ایسی صورت میں آرنیکا، بیلیڈونا، رسٹاکس اور برائیونیا، یہ 4 ادویات کا استعمال ہوگا گھروں کے اندر۔ عمومی طور پہ یہ 4 ادویات اگر 200 پوٹینسی میں آپ حضرات رکھیں تو ان کو ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم آپ آرنیکا لیں، اس کے 2 گھنٹے کے بعد بیلیڈونا لیں، پھر رسٹاکس لیں، پھر برائیونیا لیں۔ اسی طرح روزانہ ان کی ایک گروپنگ کی شکل میں ایک ڈوز آپ لیتے رہیں پورا ویک، تو کسی قسم کے جو ہیں وہ اثرات باقی رہیں گے نہیں اس درد کے، چوٹ کے، انفلیمیشن کے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ زخم کی کیفیت ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اس کی ڈریسنگ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈم کا استعمال کرنے کے بعد اس کو کیلنڈولا ٹنکچر کے ساتھ روزانہ اس کو صاف کیا جائے اور اس کی ڈریسنگ کی جائے۔ اب یہاں پہ اس سے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ اگر چوٹ کے ساتھ ہڈی کا فریکچر ہوا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، یا اس کو ہم 2 حصوں میں، 2 پارٹس میں ہم دیکھیں۔ پہلا ہے کہ ہم درد کی مینجمنٹ کریں گے، پین ریلیف کے لیے ہم آرنیکا کا استعمال کروائیں گے،
اور رسٹاکس کا استعمال کرائیں گے کھچاؤ کے لیے، اور برائیونیا کا استعمال کرائیں گے پٹھوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے ہم بیلاڈونا کا جو پہلے والا گروپ ہے اس کو ایڈیٹیو استعمال کروائیں گے۔ یہ 200 طاقت میں بھی ہو سکتا ہے، شدید حالات میں 1M 10M تک بھی یوز کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ گھروں میں استعمال کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ 200 پوٹینسی اپنے پاس ان ہینڈ رکھیں اور اس کا استعمال کریں، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو تو وہ سیف ہے۔ ادروائز بڑی پوٹینسی ہم استعمال کی جا سکتی ہیں، اور کسی بھی کمپلیکیٹڈ قسم کے کیس کے اندر ڈاکٹر کی رائے کے ساتھ ہی ایڈوائز کے ساتھ ہی دوائیوں کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو عمومی طور پہ 200 پوٹینسی جو ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے سیف ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے فریکچر کے حوالے سے، تو اگر جہاں فریکچر آ جاتا ہے تو پہلے تو آپ کا مینجمنٹ، پین مینجمنٹ کا یہ گروپ چلے گا ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد لانگ ٹرم جہاں پہ ڈاکٹر حضرات سرجن جو ہے وہ سرجری کرنے کے بعد پلسٹر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ پہ جب بون سیٹ ان ہو جاتی ہے وہ اس کو عمومی طور پہ 3 ہفتے سے لے کر 6 ہفتے تک کا ٹائم لگتا ہے، ڈپینڈنگ کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کی ہیلتھ کیسی ہے اور آپ کی ڈائٹ کیسی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو 3 ادویات کا مستقل استعمال کرنا ہے، جس سے کہ ہڈی بہت اچھی طریقے سے اور بہت جلدی فرملی جڑے گی، وہ چاہے ہیئر لائن فریکچر ہو، وہ کمپوننٹ قسم کا فریکچر ہو، کمپاؤنڈ فریکچر ہو۔ اس میں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیلشیم فاسفورکم 30 پوٹینسی میں، سمفائٹم 30 پوٹینسی میں، اور روٹا 30 پوٹینسی میں۔ کیلشیم فاس آپ کی بون کا انر جو ہے وہ اس کو ہیل اپ کرے گی اور طاقتور کرے گی، مضبوط بنائے گی، اور آپ کی روٹا اور فائٹم جو ہے وہ اس کی آؤٹر لیئر پیریوسٹیم جو ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرے گی اور اس کو مضبوط کرے گی۔ تو ان دواؤں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو فریکچر کی ہیلنگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی، وہ ہیلنگ پروسیس بہت جلدی ہو جائے گا، اور جو کمزور ہڈیاں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ کا آپ استعمال کریں، کیلشیم انٹیک رکھیں، اور جو آپ کی پریکاشنری جو چیزیں ہیں فریکچر کے اعتبار سے ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند وہ ادویات ہیں جو فریکچر میں اور پین مینجمنٹ کے حوالے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں عام حالات میں، چوٹ میں اور فریکچر میں، دونوں کیفیات میں۔ اگر خالی چوٹ ہے، بند چوٹ ہے اور وونڈ وہاں پہ نہیں ہے، زخم وہاں پہ نہیں ہے، ایبریشن ہے خالی، تو وہاں لیڈم کا استعمال ہوگا، اور اگر ایبریشن بھی نہیں ہے، خراش بھی نہیں ہے، جلد کٹی پٹی نہیں ہے، تو صرف وہاں پر پہلی 4 ادویات کا آرنیکا، بیلاڈونا، رسٹاکس اور برائیونیا یہ کافی ہیں۔ ان کا جو ہے وہ استعمال صبح شام ایک گروپ یا روزانہ کے اعتبار سے ایک گروپ 1 ہفتے تک آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ کسی اور دوائی کی ضرورت باقی رہے گی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر فریکچر ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ ان 4 ادویات کے ساتھ ساتھ آپ آگے لانگ ٹرم 3 ہفتے تک یا 4 ہفتے تک آپ نے 30 پوٹینسی کے اندر کیلشیم فاس، روٹا اور سمفائٹم کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے فریکچر ہیلنگ بہت زبردست ہوگی اور بہت جلدی ہوگی اور کسی بھی کمپلیکیشن کے بغیر ہوگی۔ ہوپفلی انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمومی طور پہ اس کی ضرورت ہمارے گھروں میں پڑتی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو خود بھی پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں گے اور اس سے خود مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر دوسری ویڈیوز میں بھی اور مختلف ادویات کے حوالے سے آپ کو ٹپس دیں گے انشاءاللہ، جو کہ آپ گھروں میں خود اپنے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، جو سیف ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ آپ کی کارآمد ہوں گی۔ اور ہمارا ایم اور ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ عام ہو، ہر گھر کے اندر لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور ہمارے جو چینل کا عنوان ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھی فار آل، ہر ایک کے لیے ہر وقت میں جو ہے وہ ممکن ہو کہ اس کا استعمال۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنے کا، چینل کو سپورٹ کرنے کا۔ انشاءاللہ ہوپفلی آئندہ چل کر بھی ہم اچھی عنوانات کے اوپر، اچھے ٹاپکس پہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔